بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن، پارٹ نمبر 12، حصہ اول، پیج نمبر 119۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نسب ابراہیم علیہ السلام آذر کی تحقیق، مستشرقین کی ہرزہ سرائی کا جواب۔ قرآن عزیز میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ۔ ابراہیم کا بتوں کے ساتھ معاملہ، اسلام کے متعلق باب سے مناظرہ، قوم سے مناظرہ اور محاکمہ، بادشاہ وقت سے مناظرہ، سکونت و قیام، قوم کی ہدایت کے لیے اضطراب، مصر کی جانب سفر، ابراہیم و ہاجرہ، ولادت اسماعیل علیہ السلام، سارہ و ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما، سنت ختنہ، عرض حجاز و ہاجرہ و اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، بنائے کعبہ، چند اہم نتائج۔ نسب نامہ۔ حضرت ابراہیم کا نسب نامہ تورات میں اس طرح مذکور ہے: ابراہیم خلیل اللہ بن تارخ بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالح بن عابر بن شالح بن ارفکشاز بن سام بن نوح۔ یہ تصریح تورات اور تاریخ کے مطابق ہے۔ تاریخ ابن کثیر جلد 1 صفحہ 67۔ مگر قرآن عزیز نے ان کے والد کا نام آزر بتایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ انعام۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ آزر کی تحقیق۔ چونکہ تاریخ اور تورات دونوں ابراہیم کے والد کا نام تارخ بتاتے ہیں اور قرآن عزیز آزر کہتا ہے، اس لیے علماء اور مفسرین نے اس مسئلہ کی تحقیق میں دو راہیں اختیار کی ہیں۔ ایک، ایسی صورت کی جائے کہ دونوں ناموں کے درمیان مطابقت ہو جائے اور یہ اختلاف جاتا رہے۔ دو، تحقیق کے بعد فیصلہ کن بات کہی جائے کہ ان دونوں میں کون صحیح ہے اور کون غلط، یا دونوں صحیح ہیں مگر دو جدا جدا ہستیوں کے نام ہیں۔ پہلے خیال کے علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں نام ایک ہی شخصیت سے وابستہ ہیں اور تارک عالم اسمی نام ہے اور آزر علم و وصفی نام۔ ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ آزر عبری زبان میں محب صنم کو کہتے ہیں، اور چونکہ تارخ میں بت تراشی و بت پرستی دونوں وصف موجود تھا اس لیے آزر کے لقب سے مشہور ہوا، اور بعض کا گمان ہے کہ آزر کے معنی اعوج، کم فہم یا بے وقوف اور پیر فرتوت کے ہیں۔ تاریخ تاج العروس جلد 3 صفحہ 12۔ اور چونکہ تاریخ میں یہ باتیں موجود تھیں اس لیے اس وصف سے موصوف کیا گیا۔ قرآن عزیز نے اسی مشہور وصفی علم کو بیان کیا ہے۔ سہیلی نے روض الانف میں اسی کو اختیار کیا ہے جلد 1۔ اور دوسرے خیال کے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ آزر اس بت کا نام ہے تارخ جس کا پجاری اور مہنت تھا۔ چنانچہ مجاہد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن عزیز کی مستعارہ بالا آیت کا مطلب یہی ہے: أَتَتَّخِذُ آزَرَ إِلَٰهًا ای أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو آزر کو خدا مانتا ہے، یعنی بتوں کو خدا مانتا ہے۔ اور صغانی کی رائے بھی اس کے قریب قریب ہے۔ صرف نحوی اعتبار سے تقدیر کلام میں وہ ایک دوسری راہ اختیار کرتے ہیں، غرض ان دونوں کے نزدیک آزر ابی کا بدل نہیں ہے بلکہ بت کا نام ہے، اور اس طرح قرآن عزیز میں ان کے والد کا نام مذکور نہیں۔ ایک مشہور قول یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام تارخ تھا اور چچا کا آزر، اور چونکہ آزر ہی نے ان کی تربیت کی تھی اور بمنزلہ اولاد کے پالا تھا اس لیے قرآن عزیز نے آزر کو باپ کہہ کر پکارا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: العم صنو ابیہ، چچا باپ ہی کی طرح ہے۔ علامہ عبد الوہاب نجار کی رائے یہ ہے کہ ان اقوال میں سے مجاہد کا قول قرین قیاس اور قابل قبول ہے، اس لیے کہ مصریوں کے قدیم دیوتاؤں میں ایک نام ازوریس بھی آتا ہے۔ مصریوں کے قدیم دیوتاؤں میں ایک نام ازوریس بھی آتا ہے جس کے معنی خدائے قوی و معین ہے، اور اصنام پرست اقوام کا شروع سے یہ دستور رہا ہے کہ قدیم دیوتاؤں کے نام ہی پر جدید دیوتاؤں میں ایک نام ازوریس بھی آتا ہے جس کے معنی
خدائے قوی و معین ہے، اور اصنام پرست اقوام کا شروع سے یہ دستور رہا ہے کہ قدیم دیوتاؤں کے نام ہی پر جدید دیوتاؤں کے نام رکھ لیا کرتے تھے، اس لیے اس بت کا نام بھی قدیم مصری دیوتا کے نام پر آزر رکھا گیا، ورنہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام تارخ تھا۔ ہمارے نزدیک یہ تمام تکلفات باردہ ہیں، اس لیے کہ قرآن عزیز نے جب صراحت کے ساتھ آزر کو اب ابراہیم کا باپ کہا ہے، تو پھر محض علماء انساب اور بائبل کے تخمینی قیاسات سے متاثر ہو کر قرآن عزیز کی یقینی تعبیر کو مجاز کہنے یا اس سے بھی آگے بڑھ کر خواہ مخواہ قرآن عزیز میں نحوی مقدرات ماننے پر کون سی شرعی اور حقیقی ضرورت مجبور کرتی ہے؟ برسبیل تسلیم اگر آزر عاشق صنم کو کہتے ہیں یا بت کا نام ہے، تب بھی بغیر تقدیر کلام اور بغیر کسی تعویل کے یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ان ہر دو وجہ سے آزر کا نام آزر رکھا گیا، جیسا کہ اصنام پرست اقوام کا قدیم سے یہ دستور رہا ہے کہ وہ کبھی اپنی اولاد کا نام بتوں کا غلام ظاہر کر کے رکھتے تھے اور کبھی خود بت ہی کے نام پر نام رکھ دیا کرتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ آدار کالدی زبان میں بڑے پجاری کو کہتے ہیں اور عربی میں یہی آزر کہلایا۔ تاروخ چونکہ بت تراش اور سب سے بڑا پجاری تھا، اس لیے آزر ہی کے نام سے مشہور ہو گیا، حالانکہ یہ نام نہ تھا بلکہ لقب تھا، اور جب کہ لقب نے نام کی جگہ لے لی تو قرآن عزیز نے بھی اسی نام سے پکارا۔ نیز جس مقدس انسان ابراہیم کی اخلاقی بلندی کا یہ عالم ہو کہ جب بت پرستی کی مذمت کے سلسلے میں آزر سے مناظرہ ہو گیا اور آزر نے زج ہو کر یہ کہا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیہ، اے ابراہیم کیا تو میرے خداؤں سے بیزار ہے؟ تو اگر اس حرکت سے باز نہ آیا میں ضرور تجھ کو سنسار کر دوں گا، اور جا میرے سامنے سے دور ہو جا۔ تو اس سخت گیر اور دل آزار گفتگو کے موقع پر بھی اس نے پدری رشتہ کی بزرگی کا احترام کیا اور جواب میں صرف یہ فرمایا، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا مریم، تو اس پر سلامتی ہو، میں عنقریب تیرے لیے اپنے پروردگار سے بخشش چاہوں گا، بلا شبہ وہ میرے ساتھ بہت مہربان ہے۔ اس ہستی سے یہ کیسے توقع ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے باپ آزر کو بے وقوف، پیر فرتوت اور اسی قسم کے تحقیر آمیز الفاظ کے ساتھ خطاب کرے؟ پس بلا شبہ تاریخ کا تارخ آزر ہی ہے، اور علم اسمی ہے نہ کہ علم وصفی، اور تارخ یا غلط نام ہے اور یا آزر کا ترجمہ ہے، جو تورات کے دوسرے اعلام کی طرح ترجمہ نہ رہا بلکہ اصل بن گیا۔ مراتشی 17ویں صدی کا ایک عیسائی عالم ہے، اس نے قرآن عزیز کا ترجمہ کیا ہے اور قرآن عزیز پر نہایت رقیق اور متعصبانہ حملہ کیے ہیں۔ اس نے اس موقع پر بھی عادت کے مطابق ایک مہمل اور لچر اعتراض کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ یوزبیوس کی تاریخ کنیا کی ایک عبارت میں یہ لفظ آیا ہے جس کو غلط صیغہ کے ساتھ محمد نے قرآن عزیز میں درج کر دیا۔ لیکن طرفہ تماشا یہ ہے کہ مراتشی اپنے اس دعوے کے ثبوت میں نہ تاریخ کی نہ کی وہ عبارت پیش کرتا ہے جس سے یہ لفظ ماخوذ بتایا گیا ہے، اور نہ اس اصل لفظ ہی کا پتہ دیتا ہے کہ جس سے یہ غلط لفظ بنا لیا گیا ہے، اور نہ یہ بتلاتا ہے کہ آخر محمد کو اس نقل کی کیا ضرورت پیش آئی۔ اس لیے یہ قطعاً بے دلیل اور بے سروپا بات ہے جو محض تعصب اور جہالت کی وجہ سے کہی گئی، اور حق وہی ہے جو ہم نے ابھی واضح کیا۔ شجرہ نسب حضرت ابراہیم تا حضرت نوح علیہ السلام۔ تورات اور تاریخ نے حضرت ابراہیم سے حضرت نوح تک نسب کی جو کڑیاں شمار کرائی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ اس شجرہ نسب کی صحت و عدم صحت کا معاملہ قیاسی اور تخمینی رائے سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے متعلق اس یقین کے باوجود کہ وہ حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں، عدنان سے اوپر کی کڑیوں کے متعلق خود ذات اقدس کا یہ فیصلہ ہے کہ کذب النسابون، علماء نسب نے ناموں کی تعیین میں غلط بیانی سے کام لیا ہے، تو حضرت ابراہیم سے حضرت نوح تک کا سلسلہ کس طرح اس کذب بیانی اور وضع سے پاک رہ سکتا ہے؟ نام: سام، باپ کا نام نوح، بیٹے کی پیدائش کے وقت باپ کی عمر 500۔ ارفخشاد سام، بیٹے کی پیدائش کے وقت باپ کی عمر 100۔ نام شالح، باپ کا نام ارفخشاد، بیٹے کی پیدائش کے وقت باپ کی عمر 35 سال۔ نام عابر، باپ کا نام شالح، بیٹے کی پیدائش کے وقت باپ کی عمر 30 سال۔ فالج،
باپ کا نام عابر، باپ کی عمر 34 سال۔ رعو، باپ کا نام فالج اور باپ کی عمر 30 سال۔ سروج، باپ کا نام رعو اور عمر ان کی باپ کی ہے 32 سال۔ ناجور، ان کے باپ کا نام ہے سروج اور بیٹے کی پیدائش کے وقت باپ کی عمر 30 سال۔ نام ہے آذر تارخ، باپ کا نام ناجور، بیٹے کی پیدائش کے وقت ان کی عمر 29 سال۔ ابراہیم علیہ السلام، باپ کا نام آذر تارخ، بیٹے کی پیدائش کے وقت باپ کی عمر 70 سال۔ 890 مجموعی مدت ہے۔ ان اعداد و شمار کے مطابق حضرت ابراہیم کی ولادت سے حضرت نوح تک 890 سال ہوتے ہیں، اور جبکہ حضرت نوح کی کل عمر حضرت نوح کی کل عمر 950 سال بتائی جاتی ہے، تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت نوح کی عمر کے 60 سال پائے، اور وہ دونوں اس مدت کے اندر معاصر رہے ہیں، اور یہ بلا شبہ بے سروپا بات اور قطعاً غلط اور مہمل ہے۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ تورات کے یہ اعداد و شمار محض خود تراشیدہ کہانیوں اور حکایتوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ قدیم زمانہ میں یہود کے ہاں تاریخ کا باب اسی قسم کی حکایات اور روایات پر قائم رہا ہے، اور اس میں تاریخی حقائق اور زمانوں کے تضاد و اختلاف کا مطلق لحاظ پاس نہیں رکھا گیا۔ مستشرقین یورپ کی ہرزہ سرائی۔ مستشرقین یورپ کی ایک جماعت اسلام دشمنی میں ید طولہ رکھتی ہے اور بغض و عناد کی مشتعل آگ میں حقائق و واقعات تک کے انکار پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس قسم کے مواقع میں سے کہ جہاں قرآن عزیز کے خلاف بے دلیل ان کی تنقید کی تلوار چلتی رہتی ہے، ایک موقع حضرت ابراہیم کی شخصیت کا بھی ہے۔ دائرۃ المعارف اسلامیہ جلد صفحہ 27-28 نے وینسنک کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے اسپرنگر نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن میں ایک عرصہ تک حضرت ابراہیم کی شخصیت کی کعبہ کے بانی اور دین حنیف کے ہادی کی حیثیت سے روشنی میں نہیں آئی۔ البتہ عرصہ دراز کے بعد ان کی شخصیت کو ان صفات کے ساتھ متصف ظاہر کیا گیا ہے اور ان کی ذات کی خاص اہمیت نظر آتی ہے۔ چونکہ یہ دعویٰ اپنی اجمالی تعبیر کے لحاظ سے ابھی تشنہ تکمیل تھا، اس لیے ایک طویل زمانہ کے بعد اسپرنگر کے اس دعوے کو سنوگ ہیکرونیا نے بڑے شرح و بسط کے ساتھ پیش کیا اور اپنے مزعومہ دلائل کے ذریعے اس کو خاص آب و رنگ سے رنگین بنایا۔ اس نے کہا، قرآن پاک میں جس قدر مکی آیات اور صورتیں ہیں، ان میں کسی ایک مقام پر بھی اسماعیل کا ابراہیم کے ساتھ رشتہ نظر نہیں آتا، اور نہ ان کو اول مسلمین بتایا گیا ہے، بلکہ وہ صرف ایک نبی اور پیغمبر کی حیثیت میں نظر آتے ہیں۔ ان کے تذکرہ کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ملتی جو ان کو موسیٰ سے کعبہ، اسماعیل کا باپ، عرب کا پیغمبر و ہادی اور ملت حنفی کا داعی ظاہر کرتی ہو۔ سورہ زاریات، حجر، صافات، انعام، ہود، مریم، انبیاء اور عنکبوت جو سب مکی صورتیں ہیں، ہمارے اس دعوے کی شاہد ہیں۔ اس سے صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ محمد سے پہلے سرزمین عرب میں کوئی نبی نہیں آیا، اور یہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ البتہ جب محمد کی مدنی زندگی شروع ہوتی ہے تو مدنی صورتوں میں حضرت ابراہیم کے ذکر کے وقت یہ تمام خصوصیات نمایاں کی جاتی اور اہمیت کے ساتھ روشنی میں لائی جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوا اور یہ اختلاف کیوں موجود ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکی زندگی میں محمد اپنے تمام امور میں یہود پر اعتماد رکھتے اور انہی کے طریقوں کو پسند فرماتے تھے، لہٰذا اس وقت تک ابراہیم کی شخصیت کو بھی انہوں نے اسی نظر سے دیکھا جس نظر سے یہود دیکھتے تھے۔ لیکن جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے یہود کو اپنے مشن اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ اب محمد نے فکر و تأمل کیا اور خوب سوچا، آخر ان کی ذکاوت اور جودت طبع نے رہنمائی کی اور انہوں نے عرب کے لیے یہود کی یہودیت سے جدا ایک ایسے دین کی بنیاد ڈالی جس کو یہودیت ابراہیمی کہنا چاہیے۔ لہٰذا اس سلسلہ کی تکمیل کے لیے قرآن عزیز کی مدی صورتوں میں ابراہیم کی شخصیت کو اس طرح پیش کیا گیا کہ وہ ملت حنفی کے داعی، عرب کے پیغمبر اسماعیل کے والد، کعبہ کے موسیٰ سے نظر آتے ہیں۔ انتہا۔ ہیٹ مہا نشوش فیسٹ، صفحہ 20۔ یہ ہے وہ دعویٰ اور اس کی دلیل جو اسپرنگر
سنوک اور انیسنک جیسے اسلام دشمن مستشرقین کی جانب سے محض اس لیے اختراع کیے گئے ہیں کہ اس قسم کی لچر بنیادوں پر مسیحیت کی برتری اور اسلام کی تحقیر کی عمارت تیار ہو سکے، اور نیز یہ کہ ابراہیم کے متعلق یہ ثابت کیا جائے کہ ان کا عرب کے ساتھ نہ نسلی تعلق ہے نہ دینی۔ لیکن جب ایک مورخ اور ایک نقاد مستشرقین کے اس دعوے اور دعوے کے دلائل کو صرف تاریخی اور تنقیدی حیثیت سے دیکھتا ہے، تب بھی اس کو یہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے حقائق اور واقعات سے قصداً چشم پوشی کر کے محض عداوت اور بغض و عناد کی راہ سے بے دلیل کہا گیا ہے، اس لیے کہ سلسلے میں سب سے بڑی دلیلیں یہ پیش کی گئی ہے سب سے بڑی دلیل یہ پیش کی گئی ہے کہ مکی صورتوں میں حضرت ابراہیم کے متعلق وہ اوصاف نظر نہیں آتے جو مدنی آیات میں پائے جاتے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سرتاسر غلط اور بلکہ قصد و ارادہ کے ساتھ علمی بددیانتی ہے کہ مکی صورتوں میں سے صرف انہی کا حوالہ دیا گیا ہے جن میں حضرت ابراہیم کو فقط ایک پیغمبر کی صورت میں ظاہر کیا گیا ہے، لیکن وہ مکی صورت جو ابراہیم کی شخصیت کو ہمہ حیثیت سے نمایاں کرنے کے لیے ان کے نام ہی سے معنون کر کے نازل کی گئی، یعنی سورہ ابراہیم، اس کو نظر انداز کر دیا گیا تاکہ قرآن عزیز سے براہ راست فائدہ نہ اٹھا سکنے والے حضرات کے سامنے جہالت کا پردہ پڑا رہے اور ان کی قرآنہ تقلید میں وہ ان کے غلط دعوے کو صحیح سمجھتے رہیں۔ سورہ ابراہیم مکی ہے، اس کی آیات کا نزول ہجرت سے قبل مکہ ہی میں ہوا، اور وہ حسب ذیل حقائق کا اعلان کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم عرب حجاز کے اندر قیام پذیر ہے اور خدا کے رسول کی حیثیت سے خود کو اور اپنی اولاد کو بت پرستی سے بچنے اور اس مقام کو امن عالم کا مرکز بنانے کی دعا کر رہے ہیں۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ ابراہیم رکوع نمبر 6۔ اے پروردگار، اس شہر مکہ کو تو امن کا مرکز بنا اور مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے دور رکھ۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ ابراہیم رکوع نمبر 4۔ اے پروردگار، بلا شبہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، پس جو شخص میری پیروی کرے وہ میری جماعت میں سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے پس بلا شبہ تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ 2 حضرت ابراہیم اقرار کرتے ہیں کہ سرزمین حجاز جو عرب کا قلب ہے انہی کی اولاد سے آباد ہوئی اور انہوں نے ہی اس کو بسایا، اور وہی اس چٹیل میدان میں بیت الحرام کعبہ کے مؤسس ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ ابراہیم رکوع نمبر 6۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک میں نے اپنی بعض ذریت کو اس بن کھیتی کی سرزمین میں تیرے گھر کعبہ کے نزدیک آباد کیا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں، بس تو لوگوں میں سے کچھ کے دل اس طرف پھیر دے کہ وہ اس کعبہ کی بدولت ان کی جانب مائل ہوں اور ان کو پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ یہ شکر گزار بنے۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت اسحاق کے والد ہیں، اور یہی اسماعیل اہل عرب کے باپ ہیں، اور حضرت ابراہیم اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ملت حنفی کے شعار صلاۃ کی اقامت کی دعا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ 39، 40، 41۔ ابراہیم رکوع نمبر 6۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بلا شبہ میرا پروردگار ضرور دعا کا سننے والا ہے۔ اسے پروردگار مجھ کو اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری دعا سن۔ اے ہمارے پروردگار، تو مجھ کو اور میرے والدین کو اور کل مومنوں کو قیام حساب قیامت کے روز بخش دے۔
ان آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد کیا ایک لمحہ کے لیے بھی کسی شخص کو یہ جرت ہو سکتی ہے کہ وہ ان لغو اور بے سروپا دعووں کی تصدیق کرے جن کو مستشرقین یورپ نے اپنی جہالت یا ارادی جھوٹ کے ساتھ علمی تنقید کا عنوان دیا ہے؟ کیا یہ آیات مکی نہیں ہے اور کیا ان سے وہ سب کچھ ثابت نہیں ہوتا جو متنی آیات میں مذکور ہے؟ 4. اسی طرح سورہ ابراہیم کے علاوہ سورہ انعام اور سورہ نحل بھی مکی صورتیں ہیں۔ ان میں بصراحت موجود ہے کہ حضرت ابراہیم شرک کے مقابلے میں ملت حنفی کے داعی ہیں اور ان کی شخصیت اس دعوت میں بہت نمایاں اور ممتاز ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بلا شبہ میں اپنے چہرے کو اسی ذات کی طرف جھکاتا ہوں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں۔ انعام رکوع نمبر 9۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ انعام 161 رکوع نمبر 20۔ اے محمد کہہ دو بلا شبہ مجھ کو میرے رب نے سیدھی راہ کی ہدایت کی ہے جو کچھ مجھ راہ سے الگ صاف اور سیدھا دین ہے، ملت ابراہیم کی جو تھے ایک خدا کی طرف جھکنے والے اور نہ تھے وہ مشرکوں میں سے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ نحل بے شک ابراہیم تھا راہ ڈالنے والا، حکم بردار، صرف ایک خدا کی طرف جھکنے والا اور نہ تھا وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر وہی کی ہم نے تیری جانب اے محمد اس بات کی کہ تو پیروی کر اس ابراہیم کی ملت کی جو صرف خدائے واحد کی جانب جھکنے والا ہے اور نہیں ہے مشرکوں میں سے۔ تو کیا ان واضح آیات کے بعد بھی ان دلائل کو دلائل کہنا کوئی حقیقت رکھتا ہے جو اس سلسلہ میں سنوک اور اس کے ہم نواؤں نے بیان کیے ہیں؟ مکی صورتیں ہوں یا مدنی، دونوں جگہ ابراہیم کی شخصیت ایک ہی طرح نمایاں نظر آتی ہے۔ وہ دونوں حالتوں میں ملت حنفی کے داعی، حضرت اسماعیل اور عرب کے باپ، کعبہ کے مؤسس و بانی اور عرب کے ہادی ہیں، اور اس لیے مستشرقین یورپ کا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم کی شخصیت قرآن عزیز کی مکی اور مدنی آیات میں دو جدا جدا صورتوں میں نظر آتی ہے، کذب اور صریح بہتان ہے۔ نیز یہ بھی واقعہ ہے کہ عرب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے نبوت سے قبل کوئی بھی پیغمبر نہیں گزرا، اس لیے کہ ابراہیم، اسماعیل اور ہود و صالح اسی سرزمین کے بادیوں پیغمبر ہیں۔ ان مدعیان علم کو تعصب نے ایسا نادان بنا دیا کہ قرآن اور محمد الرسول اللہ پر اعتراض کرتے وقت یہ بھی خیال نہ رہا کہ اس قسم کے دعوے سے ہم صرف قرآن ہی کی نہیں بلکہ بائبل تورات کی بھی تکذیب کر رہے ہیں، اس لیے کہ تورات میں تصریح ہے کہ اسماعیل ابراہیم کے بیٹے ہیں اور اسماعیل ہی عرب کے باپ ہیں، اور ابراہیم کی اسی اولاد سے حجاز کی سرزمین آباد ہوتی اور یہ دونوں باپ بیٹے عرب کی نمایاں شخصیتیں ہیں۔ نیز یہ الزام بھی قطعاً بے بنیاد اور لغو ہے کہ مکہ کی زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور ان کے مذہبی امور کی تقلید کی، اور جب مدینہ میں پہنچ کر یہود کے انکار اور ان کے مخالفانہ جذبہ کو دیکھا تو یہود سے الگ ایک نئی یہودیت کی بنیاد ڈالی اور اس کو ملت ابراہیمی کا لقب دیا، اس لیے کہ مکہ کی زندگی میں تو یہود سے آپ کا سابقہ ہی نہیں پڑا، تو پھر مخالفت و موافقت یا اتباع کا سوال ہی کیا۔ البتہ مدینہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے مقابلے میں یہود کی جانب زیادہ توجہ فرمائی، اور یہ اس لیے کہ اسلام کے عقیدہ کے مطابق دین موسوی کے پیرو تھے، اگرچہ اس میں تحریف ہو چکی تھی، مگر وہ مشرکین کے خلاف توحید کے قائل تھے، اور ان کی محرف کتابوں میں تحریف کے بعد بھی بہت سے جملے ایسے موجود تھے جو نبی کی بعثت اور رسالت کے شاہد اور گواہ ہیں، اور ان سے آپ کے حق میں بشارات نکلتی ہیں۔ نیز بہت سے وہ احکام بھی موجود تھے جو صحیح معنی میں وحی الہی کی حیثیت رکھتے ہیں اور دین موسوی کی اساس و بنیاد رہے ہیں، اس لیے آپ کو خیال تھا کہ یہ مشرکین کے مقابلے میں جلد ہی ملت ابراہیمی یعنی اسلام قبول کر لیں گے، لیکن جب آپ نے ان کے انکار، بغض و حسد کا تجربہ کر لیا تو پھر ان کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ وہی ہو گیا جو مشرکین کے ساتھ تھا، اور بمصداق الکفر ملت واحدہ، کفر سب ایک ملت ہے، آپ نے ان سب کو ایک ہی حیثیت میں رکھا۔ اس پر نگر سنوک اور اس کے ہم نوا اتنی صاف بات سمجھنے سے بھی قاصر ہیں یا عمدن سمجھنا نہیں چاہتے کہ جبکہ حضرت ابراہیم اسرائیل یعقوب کے دادا تھے اور یہود اپنے دین کی نسبت حضرت اسرائیل کی جانب کرتے اور نبی اسرائیل ہونے کی حیثیت سے اس پر فخر کرتے تھے، تو ان کا یہ کہنا کہ ابراہیم بھی یہودی تھے کس قدر مضحکہ خیز تھا۔ کیا پوتے کے دین کے متعلق کسی طرح یہ کہنا درست ہو سکتا ہے کہ عرصہ دراز سے گزرے ہوئے دادا کا
दीन पोते के दीन के ताबे था। बस इस हकीकत को वाज़े करने के लिए कुरान अजीज़ ने ये ऐलान किया, मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन कान हनीफम मुस्लिमा। इब्राहिम ना तो यहूदी थे ना नसरानी, अलबत्ता वो थे एक खुदा की जानिब झुकने वाले मुसलमान। मगर इनको चश्मों ने इसके ये माना लिए हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तो यहूद के दीन पर थे, लेकिन मदीना जाकर जब यहूद ने उनको पैगंबर मानने से इनकार कर दिया तो यहूद के दीन के मुकाबले में ज़कावत तबा से यहूदियत इब्राहिमी इजाद कर ली। सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। सिनवक और इसके हमनवाओं ने इस दावा की दलील में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरब में कोई पैगंबर नहीं गुजरा कुरान अजीज़ की इस आयत को भी पेश किया, लितुनज़िर कौमम मा आताहुम मिन नज़ीरिम मिन क़ब्लिक, ताकि तू ए मोहम्मद डराए ऐसी कौम को कि नहीं आया उनके पास तुझसे पहले कोई डराने वाला। वो कहते हैं कि अगर इब्राहीम और इस्माइल अरब के पैगंबर होते तो कुरान अजीज़ उम्मत अरबिया के मुतालिक इस तरह मोहम्मद से खिताब ना करता, मगर यह भी एक सख्त मुग़ालता है जो कुरान अजीज़ के तर्ज़ खिताबत, उसलूब बयान और बातिल परस्तों की बातिल परस्ती के ख़िलाफ़ दलाइल की तरतीब से नावाकफ़ियत की बिना पर पैदा हुआ है या गुज़िश्ता एतराज़ात की तरह महज बुग़्ज़ और इनाद की खातिर इख्तियार किया गया है। असल हकीकत यह है कि अरब का बहुत बड़ा हिस्सा बुत परस्ती में मुब्तला था और इस सिलसिला में उन्होंने अकायद और दीन के नाम से कुछ अहकाम मुरतब कर रखे थे, मसलन देवताओं की नज़र कुर्बानी के लिए साइबा, बहीरा और वसीला की ईजाद, मुख्तलिफ बुतों की परस्तिश के मुख्तलिफ कवायद और ज़वाबित वगैरह। इसलिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तौहीद और इस्लाम की दावत दी और शिर्क और बुत परस्ती से रोका तो वो कहने लगे कि तुम्हारा ये कहना कि हम बद्दीन हैं और हमारा कोई इल्हामी दीन नहीं गलत है, हम तो खुद मुस्तकिल दीन रखते हैं और वो हमारे बाप दादा का कदीमी दीन है। क़ालू वजदना अलैहा आबाअना वल्लाहु अमरना बिहा। मुशरिकीन ने कहा हमने इसी बुत परस्ती पर अपने बाप दादा को पाया है और अल्लाह ने हमको इसी का हुक्म दिया है। तब कुरान अजीज़ ने इनके बातिल अकायद की हकीकत को इन पर वाज़े करने के लिए ये तरीका इख्तियार किया कि उनको बताया जाए कि किसी दीन की खुदाई दीन होने के लिए दो ही किस्म के दलाइल हो सकते हैं, या हिस्सी और अकली राह से ये वाज़े हो जाए कि ये खुदा का दीन और इसका मरगूब मजहब है, और या नफली रिवायात इसका कतई यकीनी और नाकाबिल इनकार सबूत पेश करती हूँ कि यह खुदा की भेजी हुई शरीयत है। और अगर ये दोनों राहें किसी दावा के लिए बंद है तो वो दावा बातिल और उसका मुद्दई काज़िब है। लिहाजा कुरान अजीज़ ने मुशरिकीन के इस दावे की तरदीद के लिए आयात कुरानी के 3 हिस्से कर दिए। एक हिस्से में उनके इस दावा का इनकार और दावे की गैर माकूलियत का इजहार किया और बताया कि मुशरिकीन का ये कहना कि अल्लाहु अमरना बिहा कि हमको खुदा ने ऐसा शिर्क करने का ही हुक्म दिया है बिल्कुल गलत और सरतासर बातिल है, इसलिए कि इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फहशा अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून। आराफ रकू नंबर 3। बिलाशुबा अल्लाह ताला बेहुदा खराफात का हुक्म नहीं दिया करता। ए मुशरिकीन, क्या तुम अल्लाह के ज़िम्मे वो बातें लगाते हो जो तुम नहीं जानते? और दूसरा हिस्सा उनके बातिल दावे पर हिस्सी और अकली सनद के मुतालबा से मुताल्लिक किया और बताया कि वो अकल से ये फतवा सादिर करें कि जो कुछ खुदा के साथ उन्होंने गलत निस्बतें कायम कर रखी हैं और जिन पर उनके मज़ूमा दीन की बुनियाद कायम है वो किस तरह सही और अहले अकल के नज़दीक काबिल तस्लीम है। वो कहता है फ़स्तफ्तिहिम अली रब्बिकल बनातु वलहुमुल बनून अम खलक़नल मलाइकत इनासा वहुम शाहिदून अला इन्नहुम मिन इफ़्किहिम लयक़ूलून वलदल्लाहु व इन्नहुम लकाज़िबून अस्तफ़ल बनाति अलल बनीन मा लकुम कैफ़ तहकुमून अफ़ला तज़क्करून। साफ़ात। बस ए मोहम्मद तुम उनसे दरियाफ्त करो क्या तुम्हारे परवरदिगार के लिए लड़कियां हैं और उनके लिए लड़के? क्या हमने फरिश्तों को लड़कियां बनाया और वो इस वक्त मौजूद थे? खबरदार, बिलाशुबा ये सब उनकी बहुतान तराजी है कि ये कहते हैं कि अल्लाह के औलाद है। बिलाशुबा ये कतान झूठे हैं। ये कहते हैं कि खुदा ने अपने लिए बेटों के मुकाबले में बेटियों को पसंद कर लिया है। ए मुशरिकीन, तुमको क्या हुआ? ये तुम कैसा झूठा हुक्म करते हो? बस क्या तुम नसीहत हासिल ना करोगे? और तीसरा हिस्सा इनके बातिल आकीदों के मुतालिक नकली सनद के मुतालबा से वाबस्ता किया। कुरान अजीज़ इनसे सवाल करता है कि जो कुछ तुम कर रहे हो और इसको खुदा का दीन बता रहे हो, तो क्या तुम्हारे पास इसके लिए खुदा की जानिब से कोई हुज्जत और दलील नाजिल हुई है, या इसके पास इन अकायद की सदाकत के लिए कोई किताब भेजी गई है? अगर ऐसा है तो पेश करो। अम लकुम सुल्तानुम मुबीन फ़अतू बिकिताबिकुम इन कुंतुम सादिकीन। साफ़ात
رکوع نمبر 5۔ کیا تمہارے پاس کوئی ظاہر حجت اور صاف دلیل ہے؟ بس تم اپنی خدا کی جانب سے نازل شدہ وہ کتاب لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اب اگر ان کے اپنے دعوے کی صداقت کے لیے ان کے پاس نہ کوئی حسی و عقلی دلیل ہے، نہ نقلی سند کے طور پر کوئی حجت و کتاب، تو پھر ان کا یہ دعویٰ کہ ان کے پاس محمد الرسول اللہ سے پہلے سے خدا کا دین موجود ہے اور اس کی منضبط شریعت بھی بالکل غلط اور باطل دعویٰ ہے۔ اسی طرح مشرکین پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ تمہارے پاس اپنے دعوی باطل کے سلسلہ میں نہ عقلی سند ہے اور نہ نقلی، اور ان کو لاجواب بنانے کے لیے سورہ احقاف میں بھی یہی طریقہ استدلال اختیار کیا گیا۔ ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ائتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم۔ احقاف رکوع نمبر 1۔ تم مجھے بتاؤ کہ اللہ کے ماں سوا جن کو تم پوچھتے ہو مجھے دکھلاؤ کہ انہوں نے زمین سے کیا بنایا، یا کیا ان کی آسمانوں میں اللہ کے ساتھ کوئی شرکت ہے؟ اس سے پہلے کوئی کتاب اگر تمہارے پاس ہے جو اس دعویٰ کی تصدیق کرتی ہے تو وہ لے آؤ، یا علم اولین میں سے کوئی بقیہ علم تمہارے پاس ہو تو وہ پیش کرو۔